بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صہیونی حکومت کی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو علاقے میں جنگ کی آگ بھڑکائے رکھنے کے لیے 8.7 ارب ڈالر مالی امداد دے رہا ہے۔ اس وزیر دفاع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل امریکہ سے 5.2 ارب ڈالر مالیت کی فوری اور ہنگامی مدد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اسے اپنے فضائی دفاعی سسٹم مضبوط بنانے کے لیے استعمال کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس فنڈ کو آئرن ڈوم اور لیزر سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ امریکہ نے صہیونی حکومت کو ابھی حال ہی میں اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم تھاڈ بھیجنے کی بھی خبر دی ہے۔ ایک ٹیلی گرام چینل نے کچھ مبینہ خفیہ امریکی دستاویزات شائع کی ہیں جن میں امریکہ کی جانب سے ایران پر حملہ کرنے کے اسرائیلی منصوبے کا جائزہ لیا گیا تھا۔ چینل کا دعویٰ ہے کہ یہ دستاویزات امریکی انٹیلی جنس سے وابستہ ایک اہلکار نے انہیں فراہم کی ہے۔ امریکی حکومت اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ یہ خفیہ امریکی دستاویزات کیسے لیک ہوئیں۔ ان دستاویزات پر ٹاپ سیکرٹ لکھا ہوا ہے اور تاریخ 15 اور 16 اکتوبر درج ہے۔ مذکورہ ٹیلی گرام چینل تہران سے یعنی ایران سے چلایا جا رہا ہے اور یہ مزاحمت کے محور کی خبروں کو کور کرتا ہے۔ ماضی میں اس چینل نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے حوالے سے بہت مذاق اڑایا تھا۔ یہ دستاویزات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اسرائیل اب بھی اپنے فوجی ساز و سامان کو ایران پر حملے کے لیے نزدیکی اڈوں پر منتقل کر رہا ہے اور اس نے حال ہی میں ایک بڑی فوجی مشق بھی کی ہے۔ امریکی اسپیس انٹیلی جنس ایجنسی اور امریکی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے تیار کردہ یہ دستاویزات فائیو آئیز یعنی امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 5 ملکی انٹیلی جنس اتحاد کے ساتھ شیئر کی جانی تھی۔ امریکہ تحقیقات کر رہا ہے کہ یہ دستاویزات کیسے لیک ہوئی ہیں، کیا کسی نے جان بوجھ کر انہیں لیک کیا یا یہ دستاویزات کسی اور طریقے سے چرائی گئی ہیں۔ تاہم ایف بی آئی اس پر فی الحال کوئی تبصرہ نہیں کر رہی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایران کے حالیہ میزائل حملے کے بعد اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ مناسب وقت پر اپنے اور اپنے قومی مفادات کی بنیاد پر اس کا جواب دے گا۔ گزشتہ ہفتے امریکہ واشنگٹن پوسٹ نے خبر دی تھی کہ نیتن یاہو ایران کی جوہری اور فوجی تنصیبات کی بجائے صرف فوجی مراکز کو ہی نشانہ بنائے گا، جبکہ اسرائیل نے خود بھی کہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے جوابی کارروائی کی جائے گی تو یہ باقاعدہ ہدف بنا کر کی جائے گی اور یہ مہلک ہوگی، اور یہ بھی کہ ایران اس کا اندازہ نہیں لگا پائے گا۔ اس کے جواب میں ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر ایران کے میزائل حملے میں صرف فوجی تنصیبات کو ہی نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایران کا کہنا ہے کہ مگر اب ہم نے اسرائیل میں اپنے تمام اہداف کی نشاندہی کر لی ہے اور ان پر بھی ایسا ہی حملہ کیا جائے گا جیسا کہ اسرائیل ہم پر کرے گا۔ ایران نے خلیجی عرب ریاستوں کو، جن میں سے بعض کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ہیں، خبردار کر دیا ہے کہ وہ اپنی فضائی حدود کو اسرائیل کے ممکنہ جوابی حملے کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی ملک ایران پر حملہ کرنے میں اسرائیل کی مدد کرے گا اسے کسی بھی ایرانی رد عمل کا ہدف سمجھا جائے گا۔ دوسری طرف امریکی تفتیش کار یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران پر حملہ کرنے کے اسرائیلی منصوبے سے متعلق انتہائی حساس امریکی خفیہ دستاویزات آن لائن کیسے شائع ہو گئیں۔ ایک ٹیلی گرام چینل نے، جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران پر حملہ کرنے کے اسرائیلی منصوبے کا جائزہ لیا گیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ دستاویزات لیک ہونے کے معاملے پر صدر جو بائیڈن گہری تشویش کا شکار ہیں۔
عسکری تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دستاویزات میں استعمال کی گئی ہیڈنگز یعنی شہ سرخیاں مستند نظر آتی ہیں اور اسی طرح کے الفاظ کا استعمال ماضی میں بھی سامنے آنے والی دیگر خفیہ دستاویزات میں بھی کیا گیا تھا۔ ان دستاویزات میں ٹی کے یعنی ٹیلنٹ کی ہول جیسے کوڈ ورڈ بھی استعمال کیے گئے ہیں، جس کا مطلب سیٹلائٹ بیس سگنلز انٹیلیجنس ہے۔ یہ دستاویزات بتاتے ہیں کہ اسرائیل ایران میں کہاں کہاں اہداف کو نشانہ بنانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اس جائزہ رپورٹ کی بنیاد پر 14 اور 15 اکتوبر کو امریکی جی اور اسپیشل انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے اکٹھی کی گئی معلومات کا تجزیہ ہے۔ اس جائزہ رپورٹ میں 2 ایئر لانچڈ بیلسٹک میزائلوں گولڈن ہوریزون اور راکس کا ذکر دوستوں بار بار آیا ہے۔ راکس ایک لانگ رینج دور تک مار کرنے والا میزائل سسٹم ہے جو کہ اسرائیلی کمپنی نے بنایا ہے اور اس کے ذریعے زمین کے اوپر اور زیر زمین اہداف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ گولڈن ہوریزون سے مراد اسرائیل کا وہ میزائل سسٹم ہے جس کی رینج تقریباً 2000 کلومیٹر ہے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ اس برس 1 اپریل کی ہی طرز پر ایران پر ایک اور حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، لیکن یہ حملہ پچھلے حملے کے مقابلے میں وسیع تر ہوگا اور مہلک ہوگا۔ ان دور تک مار کرنے والے ہتھیاروں کا استعمال کر کے اسرائیل اپنے جنگی جہازوں کو اردن جیسے ممالک کی فضائی حدود کا استعمال کرنے سے بچانا چاہتا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ممکنہ اسرائیلی حملے میں جن ممالک کی فضائی حدود یا اڈے استعمال ہوئے انہیں ایران کا ٹارگٹ سمجھا جائے گا۔ ان لیک ہونے والے دستاویزات سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اسرائیل ایران کو مزید حملوں سے باز رکھنے کے لیے کسی بھی قسم کے جوہری آپشن کی تیاری نہیں کر رہا۔ اسرائیل کی درخواست پر امریکی حکومتوں نے کبھی یہ دوستوں تسلیم نہیں کیا کہ اس کے قریب ترین اتحادی یعنی اسرائیل کے پاس جوہری ہتھیار ہیں۔ ایسے میں ان دستاویزات میں جوہری ہتھیار کا ذکر آنا امریکہ کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی دوستوں قابل ذکر ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کی جانب سے ایران کی جوہری تنصیبات اور تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی مخالفت کی تھی۔ ممکنہ طور پر دوستوں یہ دستاویزات کسی ایسے شخص نے افشاں کی ہیں جو ایران پر حملے کے اسرائیلی منصوبے کو ناکام بنانا چاہتا تھا۔ ایران سائبر وارفیئر کے شعبے میں بھی وسیع صلاحیتیں رکھتا ہے، اسی سبب یہ تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں کہ کہیں دستاویزات کی یہ لیک ہیکنگ کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ ان دستاویزات کے جائزے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ ایران کے خلاف کوئی لانگ رینج حملہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں اور ان کی جانب سے کسی بھی متوقع ایرانی حملے کو روکنے کے لیے بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ لیکن دوستو اسرائیل اور امریکہ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ کسی قسم کی کارروائی کریں گے تو ایران کی طرف سے بھی فوراً رد عمل آئے گا، جس سے مشرق وسطی میں پھر شدید تناؤ کی کیفیت طاری ہو جائے گی، جو کہ مشرق وسطی کے لیے تباہ کن ہوگی۔ امریکی ایوان نمائندگان کے 60 سے زائد اراکین نے امریکی صدر جو بائیڈن کو خط لکھ دیا ہے، جس میں عمران خان سمیت پاکستانی جیلوں میں موجود سیاسی قیدیوں کی رہائی کروانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ صدر جو بائیڈن سے پاکستان کے حوالے سے امریکی پالیسی میں انسانی حقوق کو مرکزی حیثیت دینے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ امریکی اراکین نے لکھا ہے کہ ہم عمران خان کی فوری رہائی اور پاکستان میں پارٹی کے اراکین کی بڑے پیمانے پر نظر بندی کے خاتمے کے مطالبے کی تائید کرتے ہیں۔ ہم آپ کی انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر پاکستانی حکومت سے عمران خان کی حفاظت کی ضمانت لے اور امریکی سفارتخانے کے عہدیداروں پر جیل میں عمران خان سے ملاقات پر زور دیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ہم پاکستانی نژاد امریکی عوام کے ساتھ ساتھ ملک اور دنیا بھر میں کمیونٹی رہنماؤں اور منتخب عہدیداروں کے ساتھ مل کر پاکستانی عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ایک حقیقی جمہوریت کی جدوجہد میں شامل ہونے کی تلقین کرتے ہیں۔
عمران خان کو 1 سال سے زائد عرصے سے غیر قانونی طور پر جیل میں قید رکھا ہوا ہے۔ اب حکومت نے انہیں 3 ہفتوں سے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے اور انہیں چہل قدمی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حزب اللہ نے 1 ہفتے کے دوران 70 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنانے کی تفصیلات نہیں بتائی۔ دوسری طرف اسرائیل نے 50 فوجیوں کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ لبنان میں 20 اور شمالی اسرائیل میں 30 فوجی مارے گئے۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز اسرائیلی فضائی حملوں کے دوران خدشات کے پیش نظر لبنان نے وادی سور سے شہریوں کو فوری انخلاء کا حکم دے دیا ہے۔ مشہور زمانہ ٹی وی سیریل ٹارزن کے ہیرو رون ایلی انتقال کر گئے۔ امریکہ سے تعلق رکھنے والے اداکار رون ایلی 86 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ رون ایلی نے 1960 میں ٹی وی کے مشہور پروگرام ٹارزن میں یہ مشہور کردار ادا کیا تھا جسے آج تک دنیا میں پسند کیا جاتا ہے۔ ٹی وی سیریل ٹارزن 1966 سے 1968 تک نشر کیا گیا تھا اور بتایا جاتا ہے کہ اداکار کو یہ کردار کرنے میں بہت سی دشواریاں پیش آئیں۔ کبھی انہیں ہڈی ٹوٹنے اور کبھی جانوروں کے حملوں کا بھی سامنا رہا۔ رون ایلی کا انتقال کیلیفورنیا میں واقع ان کے گھر پر ہوا، جبکہ اداکار کی موت کی تصدیق ان کی بیٹی نے کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کا ٹرائل ابھی شروع نہیں ہوا۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ملٹری تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کا کیس ملٹری کورٹ میں ہی چلنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ فریم ورک بنانا پڑے گا کہ کون سا معاملہ آئینی ہے اور اس کو آئینی عدالت میں چلنا چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ فیض حمید کا ٹرائل ابھی شروع ہی نہیں ہوا۔ چائنا کے صوبے ین اون کا گاؤں وینگ ڈنگ جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ وینگ ڈنگ ملک کے آخری قبیلے وا کا مسکن ہونے اور اس قبیلے کی سادہ طرز زندگی کی وجہ سے مشہور تھا۔ گھر گھاس بھوس سے بنے ہونے کی وجہ سے آگ نے تیزی سے پھیل کر پورے گاؤں کو لپیٹ میں لے لیا، جس سے پورا گاؤں جل کر راکھ ہو گیا، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دوستو، یاد رہے کہ شہری زندگی سے دور روایتی شکل کے گھروں پر مشتمل یہ گاؤں چائنا کے اہم سیاحتی مراکز میں سے ایک تھا۔ آپ نے اکثر اپنے گھر یا مساجد میں ایسے افراد ضرور دیکھے ہوں گے جو نماز کرسی پر بیٹھ کر ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ ان کے گھٹنے یا جوڑوں کا درد ہوتا ہے۔ لیکن اب ایک برطانوی ڈاکٹر نے ایسے مریضوں کے لیے ایک ایسی گدی تیار کر لی ہے جس کی مدد سے وہ آسانی کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس ایجاد کے موجد مسلمان ڈاکٹر سلیمان خود بھی گھٹنے کی تکلیف کا شکار ہیں۔ ڈاکٹر سلیمان کو یہ سٹول تیار کرنے میں 4 سال کا عرصہ لگا، اور یہ خاص طور پر ایسے افراد کے لیے تیار کیا گیا ہے جو جوڑوں یا گھٹنوں کی تکالیف کی وجہ سے روایتی طریقے سے فرش پر جائے نماز بچھا کر نماز ادا نہیں کر پاتے۔ ڈاکٹر سلیمان اپنی اس ایجاد کے استعمال کے طریقہ کار کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دوران نماز گھٹنے ٹیکنے سے قبل اس گدی کو پیروں کے درمیان فرش پر رکھنا ہوتا ہے، اور جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کے جسم کا مکمل بوجھ اس گدی پر آ جاتا ہے اور یوں آپ گھٹنے کے درد سے محفوظ رہتے ہیں۔ ڈاکٹر سلیمان اب تک یہ گدیاں 7 مساجد میں مفت تقسیم کر چکے ہیں، جہاں لوگوں نے انہیں کافی پسند کیا ہے۔ گھٹنوں کے درد سے متاثرہ ایک نمازی قدرت شاہ کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ 1.5 سال سے فرش پر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے سے قاصر تھے، اور وہ نماز لمبی ہونے کی صورت میں زیادہ دیر بیٹھ بھی نہیں پاتے تھے، لیکن اس گدی کی بدولت اب وہ ایک بار پھر مصلی پر نماز پڑھ پا رہے ہیں اور انہیں کسی قسم کے درد کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑ رہا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔